نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ صلوات پڑھو بابا نے بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكتابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما صلوات اللہ بات مند سنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاصیل اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے مجلس میں بتایا تھا کہ جس کسی نے انکار کیا ایمان کا، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ ہے جو آخرت کے دن گھاٹا پانے والوں سے ہوگا، خسارے والوں سے ہوگا۔ آج پھر میرا آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، اس آدھے گھنٹے کے اندر میں نے مجلس ختم کرنی ہے۔ صلوات پڑھو بابا دے بڑھا۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ترجمہ اختر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا ہم بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی بھائی کا نال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے
میری سزا وہ ہے جو سر عام کی جوڑ کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، بس تمہیں ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، اور رسول کے بعد اللہ تیسرے نمبر پہ فرماتا ہے کہ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ پھر ترجمہ کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، اور رسول کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ جو اللہ تذکرہ کر رہا ہے نا، جس ذات کی، جس ہستی کا اللہ بیان کر رہا ہے، اس کا نام نہیں لیتا، اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یعنی ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ہستی کو ہم نے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ نازل ہونا اور ہوتا ہے، پیدا ہونا اور ہوتا ہے۔ لوگ شیعہ سنی دوستو، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہیٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے فآمنوا باللہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، تو لاؤ پھر اللہ پہ ایمان۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لائے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے آگا رسول ہے، ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، جب رسول پہ ایمان لے گا پھر کیا پڑھے گا؟ محمد رسول اللہ۔ اگر آیت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا، سمجھا لیا؟ آگے اللہ تیسرے نمبر پہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ نے اللہ کو مانا، محمد رسول اللہ پڑھ کے رسول کو مانا، اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو تمہاری نور سے کیا دشمنی ہے؟ کہ تمہاری نور سے کیا عداوت ہے، نور سے کیا دشمنی ہے؟ کتنی ہنسیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ بولو بھائی، ذرا پھر بولو، اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اور رسول کے بعد اللہ فرماتا ہے اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ کیوں فرماتا ہے تین ہستیوں کو مانو؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تینوں کو مانو۔ قرآن میں تین بیماریاں ہیں، بولو کتنی؟ پھر بولو کتنی؟ چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے، میں اس کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ سمجھا نہیں بھائی؟ کتنی بیماری ہیں؟ تین۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے تو ان تینوں بیماریوں پہ لعنت کرے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے تو ان تینوں بیماریوں پہ لعنت کرے۔ بیماریوں کے ناموں کا پتہ ہے؟ پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری ہے کفر، تیسری ہے نفاق منافقت۔ چلو دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر ان تینوں بیماریوں کا علاج تلاش کرتے ہیں، سمجھا؟ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، مطلب واضح ہو جائے گا۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری ہے کفر کی، تیسری ہے نفاق کی منافقت کی۔ ان کے ساتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھو شرک کا علاج کیا ہے، پھر پوچھو کفر کا علاج کیا ہے، پھر پوچھو نفاق منافقت کا علاج کیا ہے۔ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم۔ اللہ فرماتا ہے جس بندے میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ، کفر ختم۔ وہ سمجھ آگئی؟ اگر بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، دوسری بیماری ہے کفر کی، اس کا علاج ہے محمد رسول اللہ۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو اس منافق کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ بولو کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ یہ تو تم کہتے ہو نا، یہ عقیدت ہے، عقیدت اور ہوتی
ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے. ہم حقیقت سے دیکھتے ہیں تیسری بیماری کا علاج کیا ہے، اور یہ جو تیسری بیماری ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. پتہ کیوں؟ کافر سے بندہ بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے، مشرک سے بھی بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے، لیکن منافق سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے. سمجھائیے کہاں بیٹھتا ہے؟ مومنوں کے اندر بیٹھتا ہے. چلو آسان کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. تم نے دیکھا نا باغ میں جاتے ہو، ایک طوطا ہے، جانور ہے جس کو طوطا کہتے ہیں. یہ طوطا منافق ہے. پتہ کیوں منافق ہے؟ کہ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو تو چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے. طوطا بھی سبل، باغ بھی سبل. اب پتہ چل گیا جب سبل میں بیٹھا ہو تو پھر نظر نہیں آتا، چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے. منافق جب بھی نقصان کرتا ہے درخت کا نہیں کرتا، پھل کا کرتا ہے. کس کا کرتا ہے؟ پھل کا. کیوں نقصان کرتا ہے؟ کیونکہ پھل سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا پھل ہے. یعنی پھل کا جان ہے درخت کی. اگر پھل نہ ہو تو درخت کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ درخت کس کا ہے، کس پھل کا یہ درخت ہے، کس پھل کا یہ درخت ہے، نہیں پتہ چلتا. اچھا چلو ہاں، جب بھی کوئی بندہ پھلدار درخت لگاتا ہے اس لیے سے لگاتا ہے نا پھل کے لیے. اب درخت لگ گیا، اس کے ارد گرد کانٹے دار باڑ لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. کس لیے؟ پھل کے لیے کرتا ہے نا، پھل کے لیے ہے نا. باؤنڈری لگاتا ہے اس لیے تاکہ کوئی بکرا درخت پہ حملہ نہ کرے، اس کی حفاظت کرتا ہے. چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے منافق ہوتا، اس کا پتہ نہیں چلتا. پتہ کب چلتا ہے؟ جب باغ کا مالک باغ میں آتا ہے، چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے. پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز آئی، اس منافق کو پتہ چل گیا اب مجھے نہیں یہاں رہنا چاہیے. کیوں؟ اب باغ کا مالک آ گیا. پٹاس کی آواز سن کر جب وہ منافق ہوتا چون کر کے اڑا تو مالک کو بھی پتہ چل گیا. میرے باغ کے رنگ کے کپڑے پہن کر کوئی باغ کا دشمن یہاں بیٹھا. بس فرق صرف اتنا ہے شیعہ سنی دوستو، اس منافق طوطے کا پتہ تو تب چلانا یا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے. اگر تم نے اپنے اندر یہاں دیکھنا ہو کہ تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا، جملہ آپ نہیں سمجھ سکے میں نے کیا ہے، تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا کہ جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمنی علی ہو، تو پھر اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا، اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. لو تمہاری سہاشت تک یہ ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی لکھنے والا ہے عیسیٰ ترمذی. اگر اس کتاب کے اندر یہ فرمان رسول نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں بھی چاہے بلاؤ، بلا کے سرے عام پھانسی میں لٹکاؤ. اگر ہاتھ میں سن لو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نحن كنا نعرف المنافقین بعهد رسول اللہ ببغض علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے تو اس کے سامنے علی کا نام لیتے. سامنے علی کا نام لیتے تھے. اگر بندہ سن کے خوش ہو جاتا، کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا بندہ مومن ہے. اگر علی کا نام سن کے جل جاتا تو پتہ ہوتا بندہ، ہم بولو صحیح نا، بندہ، پھر بولو بندہ، تو پتہ ہوتا بندہ منافق ہے. بندہ اب پتہ چلا
مانتا ہے محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نہیں مانتا تو علی کو نہیں مانتا۔ منافق علی کو نہیں مانتا۔ کتنی حدیثوں میں اللہ کہتا ہے مان لاؤ؟ پھر بولو کتنی؟ اللہ کو مانو، پھر اس کے رسول کو مانو، رسول کے بعد اللہ فرماتا ہے اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ چلو ہم دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر پھر لاؤ مان، اس آیت پہ عمل کرتے دکھاؤ۔ جب بھی تو بندہ اللہ پہ ہی مان لے پھر کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے رسول پہ ہی مان لے پھر کیا پڑھتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ سنا دنیا والوں، اگر ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا، ایت یہاں رک جاتی، ایمان یہاں رک جاتا، ایت رک جاتی، شیعہ یہاں رک جاتے۔ جب ایت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا، ایت نہ رکی تو ایمان نہ رکا۔ تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو، لیکن قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو۔ جس کو بھی مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو نا۔ بتاؤ وہ ہستی ہے کون؟ رکھا اس کے ساتھ چکر پوچھ وہ نور کون ہے؟ پہلے تو پوچھے گا کسی جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے پھر بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ سمجھائی مسجد خالی، فتویٰ لگے گا کہ مولوی شیعہ ہے تو سمجھا نہیں مولوی شیعہ ہے۔ جب تم پوچھو گے نا وہ نور کون ہے، پھر مولوی ڈنڈی مارے گا۔ کبھی میں بھی ڈنڈیاں مارتا تھا، نہیں تو نہ صحیح۔ جب پوچھو گے نا کہ یہ نور کون ہے تو مولوی ڈنڈی مار کے گا یہ نور قرآن ہے۔ کون ہے؟ ان بولو سے کون ہے؟ یہ نور ہے، قرآن ہے۔ میں کہتا ہوں چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ قرآن کو نور مان لیں، لیکن کلمہ تو قرآن کے مطابق پڑھو۔ اگر یہ نور ہے قرآن، اس آیت کی ترتیب یوں بنے گی فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ۔ ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے ہمارا رسول ایمان لاؤ میرے رسول پہ۔ ہم سب نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اب تم کہتے ہو یہ نور قرآن ہے تو آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ۔ یہ ترتیب بنے گی میرے شاعر کی۔ پھر آگے تیسرے نمبر پہ کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ۔ لیکن یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں علی کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نور قرآن ہے۔ تم پرانے شیعہ ہو، میں نیا شیعہ ہوں، تم نسلی شیعہ میں قدری شیعہ ہوں۔ لو میں ایک سوال کرنا گا تم پہ، یہ جو قرآن ہے نبی کی عمر کتنی تھی جب قرآن نازل ہوا؟ 40 سال۔ ہم بول 40 سال تھی نا، بولو کتنی تھی؟ ارے بولو کتنی؟ اونچی بول رہا کتنی؟ 40 سال۔ آج ہم پورے قرآن سے پوچھتے تھے اگر اللہ قرآن میں کہے کہ اس نور کو مانو کہ جس کو ہم نے محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا تو پھر ہے قرآن۔ اگر اللہ پورے قرآن میں کہنا اس نور کو مانو جس کو ہم نے محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا تو پھر ہے قرآن۔ اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے تو پھر وہ نور قرآن نہیں۔ اچھا میں ایک آیت پڑھ کے پھر تمہیں بتا دوں یہ نور قرآن نہیں ہے۔ پڑھوں گا لوگ سورۃ الناس کی آیت پڑھنے لگو۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے، دوسرا قرآن آیا ہے۔ تم سمجھ آئی قرآن اور ہے نور، پھر بولو بھائی نور۔ اچھا پھر نہیں سمجھے، پھر دلیل دیتا ہوں۔ چلو اللہ کا شکر ہے میرے بھائی نے کسی کو تو نور مان لیا نا، کہتا ہے یہ نور قرآن ہے، نور اور بولو ہمارا کہ نور قرآن ہے۔ پھر میں پوچھوں گا اگر یہ نور قرآن ہے تو یہ نور کس کی زبان سے نکلا ہے؟ بولو نبی کی زبان سے نکلا نا، جناب محمد کی زبان سے نکلا ہے۔ پھر بدبختو تمہیں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جس محمد کا بولنا ہی نور بنتا ہے وہ تم جیسا بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی کا بولنا ہی نور بنتا ہے پھر وہ تم جیسا بشر نہیں ہو سکتا۔ چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر 40 سال کی عمر والا نور اللہ کے مانو تو پھر ہے قرآن۔ اگر اللہ کہے اس نور کو مانو کہ جس کو جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے تو
پھر وہ نور قرآن نہیں ہو سکتا. جو قرآن ہے 40 سال کی عمر سمجھ آ رہی ہے نا. جو پارہ نمبر 9 ہے سورۃ الاعراف ہے. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے لکھ دو. اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اللہ فرماتا ہے بس وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ پھر میرے نبی کی عزت کی, وَنَصَرُوهُ پھر نبی کی مدد کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی تابعداری کی جس نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا. تیرے بولو نا, تیرے ساتھ نازل کیا. اللہ کہتا اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا. محمد کے ساتھ نازل کیا. کیا مقصد کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. اگر محمد کلمے میں تو وہ نور بھی کلمے میں. اگر محمد اذان میں تو نور بھی اذان میں. اگر محمد درود میں تو نور بھی درود میں. اگر محمد نماز میں تو وہ نور بھی نماز میں. یعنی جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. جب سے محمد تب سے وہ نور. یہی تو وجہ میں نے کمالی شہر میں جشن نور ظہور مصطفیٰ پڑھتے ہوئے چوک کے اندر کھڑے ہو کے میں نے یہ جملہ کہا تھا میرے محمد کا ہر بندے کو کوئی حق نہیں وہ میرے محمد کے آنے کی خوشی کرے یا جشن منائے. کیوں؟ محمد کے آنے کی خوشی تو وہ کرے پہلے دن کے مدد سے یہ ثابت ہو جب نبی دنیا پہ آیا تھا تو نبی تھا. جب نبی تو 40 سال کے بعد مانتے ہو بنگڑے بھی 40 سال کے بعد ڈالنے چاہیے نا. اب خوشی کرنے کا تو ان کو حق حاصل ہے نا کہ جن کی مدد سے یہ ثابت ہے کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا. بات نہیں سمجھ آ رہی. کچھ بھی نہ تھا تو نبی تھا. اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. اس نور کا پتہ کرو کہ جہاں جہاں محمد ہے وہاں وہاں وہ نور ہے. اللہ کہتا ہے جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے اسی نور کو سمجھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ یہ تو بتاؤ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تھا؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا اول ما خلق اللہ نور کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اب جابر نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ خلق تو کیا ہے لیکن یہ بتاؤ سب سے پہلے جب خلق کیا تو خلق کہاں سے کیا؟ پھر نبی نے فرمایا من نور ہی اپنے نور میں سے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور میں سے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا. اب جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا. بات سمجھ آئی؟ کہاں رکھا؟ مذاکر سننے والے بندوں کے جملے کی سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کیا کہا؟ پیشانی آدم میں رکھا. اب پھر آپ فیصلہ ہو گیا. نبی فرما رہے ہیں بڑا جملہ میں نے کہا اگر تیری ذہن میں آ گیا. نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں رکھا. پھر آدم پتا چلا کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا جو اللہ نے سجدہ فرشتوں سے کروایا تھا نا وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا. حضرت جابر نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ جب کہا نا پھر کیا ہوا نبی فرماتے ہیں جابر سن پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نو میں آیا. پیشانی نو سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا. پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا. جب اسماعیل کا نام آیا آگے نبی نے پھر فرمایا جابر سن پاک صلب اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے. تو سمجھ آئی میری بات؟ وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے. وفی صلب عبداللہ وفی صلب ابو طالب. ایک میرے نور کا حصہ میرے پاپا عبداللہ کے صلب میں دوسرا میرے چچا ابو طالب کے صلب میں. جابر فرماتے ہیں
یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر سونا، جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کی سلم میں آیا، اس نور سے اللہ نے اخرجانی نبی، اللہ نے اس نور سے میں محمد کو نبی بنایا، اور جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کی سلم میں آیا، اس نور سے اللہ نے اخرجانی علی وسیع، اللہ نے اس نور سے میرے بھائی علی کو اپنا ولی اور میرا وسیع بنایا۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جابر میں نے کل کہا تھا انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ آدھا اگر آدھا آدھا ہو، سمجھ آئی؟ تو ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام بولو یار، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام اگر ہو اور نور اکٹھا تو بنتا ہے ایک، ہوتا کس کا؟ اللہ کا۔ تو سمجھائیے ہوتا کس کا؟ اللہ کا۔ وہ اکٹھا نور بنتا ہے ایک، اگر آدھا آدھا ہو تو ایک محمد ہے، ایک ان جملہ سمجھا، ایک محمد ہے ایک علی ہے، پھر کہہ رہو ایک محمد ہے ایک علی ہے، پھر کہہ رہو ایک محمد ہے ایک علی ہے، ہو آدھا آدھا تو ایک محمد ایک علی، ہو اکٹھا تو بنتا نور ایک، ہوتا کس کا؟ اللہ کا۔ ان کو اس بندے کو دعوت فکر دے کے یہ بڑے افسوس سے میں جملہ کہنے لگا، جو شیعہ بھی کہلواتا ہے اور رات کو 4 بجے پہ سو کے سوچتا یہ ہے کہ علی کا نام نماز میں آئے آئے یا نہ آئے، لینا چاہیے یا نہ لینا چاہیے، اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو یہ سب تب میں پڑھتا ہوں نا، اس کو دعوت فکر دے کے میں جملہ کہنے لگا۔ میری طرف دیکھنا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک نور کے دو حصے ہیں، آدھا نور محمد ہے، آدھا نور علی ہے، وہ اکٹھا تو بنتا ہے ایک نور، ہوتا کس کا؟ اللہ کا۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کیا رہا؟ آدھا نور محمد ہے، آدھا نور علی ہے، وہ اکٹھا تو بنتا ایک نور۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں مثال دے کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہے بھرا ہوا، پانی کا گلاس، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں بھرا ہوا ہے، تو پوری دنیا میں کوئی مائی کا لالا کاڑ گئی جو بڑے ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان سنکر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے، اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے، آدھا پانی پیے تو حرام ہے کوئی؟ اگر تو حلال کرے گا سارا گلاس، اگر تو حرام کرے گا تو سارا گلاس، پھر تجھے کچھ خیال شرم کرنی چاہیے کہ تجھے پانی کے گلاس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس کا آدھا پانی حلال ہے یا حرام ہے، اس نور کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آدھے نور کا ذکر نماز میں ہے تو کہتا ہو جاتی ہے، تو آدھے کہتا پر جاتی کہتے ہیں۔ آدھے نور کا ذکر آئے تو کہتا ہو جاتی ہے، پر آدھے کہتا تو پر جاتی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی، بولو کون ہے؟ اونچی بولو ہاں وہ نور ہے، اونچی بولو وہ نور ہے، پھر بولو وہ نور ہے، اونچی بولو وہ نور ہے۔ تو سمجھ آ رہی؟ اب پڑھنا یہ ایت جو میں نے پڑھی ہے کیا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پہ، پھر ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، اور پھر ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ ہم شیعہ کو پاگل تو نہیں، ہم شیعوں نے جب اللہ کو مانا پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے رسول کو مانا پھر کیا پڑھا محمد رسول اللہ، آگے اللہ فرماتا اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی، پھر آگے کیا کہنا پڑے گا؟ علی بولو ذرا کہ علی، پھر بولو بھائی علی، اونچی بولو حضرت علی۔ تو سمجھ آ گئی؟ اللہ کہتا ہے جو تیسرے نور کو مانے گا نا اولئک هم المفلحون، وہی ہے جو کامیاب ہوگا۔ جو نور کا انکار کرے گا نا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی اس بات؟ لیکن ہم کریں کیا؟ اے خدا نے خواستہ کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا نا، ٹریکٹر پہ مولوی میں خواستہ کہا ٹریکٹر ہی شیعوں کا، کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کا، مسجد پہ علی تو مسجد ہی، یہ بارگاہ پہ علی تو بارگاہ ہی،
جیسا مکان پہ علی مکان ہی ہوں سمجھ آئیے کہ سمجھ آ رہی کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. اگر شیعوں کا کچھ ہے تو علی کی وجہ سے, اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. میں الفاظ صرف آپ کو سمجھاتا ہوں. مولوی کہتا ہے کار پہ علی تو کار شیعوں کی, مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی, بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا, مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا, مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی. اگر کعبے میں علی تو پھر کعبہ. کعبے پہ علی تو کعبہ. چلو پھر بدل لیتے ہیں بات. جہاں جہاں علی ہوگا وہ سب کو شیعوں کا ہوگا. کار شیعوں کی علی کی وجہ سے, مسجد شیعوں کی علی کی وجہ سے, بارگاہ شیعوں کا علی کی وجہ سے, مکان شیعوں کا علی کی وجہ سے, کعبہ شیعوں کا علی کی وجہ سے. تو پھر معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا. حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا, پھر کیا کرو گے؟ نہیں, وہ نہیں مانے. جب حشر کا دن ہوگا نا, پہلے تو جنت کے سامنے جائیں گے نہیں, کیونکہ جنت کا تعلق ان سے ہے ہی نہیں. جنت کا تعلق ہی جناب علی سے ہے, ان سے تو ہے ہی نہیں. جب خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ نے دکھائی دی نا کہ یہ دیکھ سامنے, تو جنت کو دیکھے گا کہ نہیں نہیں یہ جنت نہیں ہے, یہ تو شیعوں کا گھر ہے, یا شیعوں کی مسجد ہے, یا شیعوں کی بارگاہ ہے, یہ تو جنت ہے ہی نہیں. یہاں تو علی کا نام لکھا ہے, ہماری جنت تو لاہور کے آگے ہے. وہ تو سمجھے لاہور کے آگے ہے. راکھت علماء کے ساتھ پہ قرآن میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو. نہ میں کبھی ڈرا ہوں, گھبرا جائے پڑھانے والا پڑھا جائے, گھبرا جائے تو گھبرا جائے, تو سمجھا نہ میرے سیدھے میں اللہ نے خوف رکھا ہے. پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے, چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو, چاہے کوئی ٹوکدے کی شکل میں ہو, چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو, چاہے کوئی بنگالی کی شکل میں ہو, چاہے پوری دنیا کے مولویوں کو جاؤ. میرا چیلنج ہے اگر جنت کے دروازے میں تمہارا کلمہ لکھا ہو جنت ہی تمہاری. اگر ہمارا کلمہ لکھا ہو پھر جنت ہے. بولو صحیح یار, جنت ہے. سر بولو ہمارا جنت ہے. اور رکھنا مولوی کے ساتھ پہ قرآن. دوسرا جنت پہ لکھا کیا ہے؟ گھبرا گئے؟ اب تیری کتاب ہے مقتل خارزمی. یہ پتہ کس کی لکھی ہے؟ اہل سنت کا علامہ خارزمی بہت بڑا عالم ہے, اس کی لکھی کتاب ہے. اگر اس کے اندر حوالہ نہ ہو میرا قتل مار. اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب رسول معراج سے واپس آئے نا, صحابہ کرام نے استقبال کیا کھڑے ہوئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں کی ہے. اچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں دیکھا ہے. اچھا یا رسول اللہ یہ بتاؤ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ رحمت جی بولو بھائی کتنے ہیں؟ کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. جب کہا نا جنت کے 8 دروازے ہیں, صحابہ کرام نے کہا اچھا 8 دروازے ہیں, ہم نے تو سوچا تھا ایک ہی دروازہ ہوگا. نہیں, نبی نے کہا 8 ہی دروازے ہیں. تم کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یہ جو ان 8 میں سب سے بڑا دروازہ ہے مین گیٹ ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا اب دوسری کتاب ہے فرائض السنتین. یہ اہل سنت کا دوسرا عالم ہے جس کو کہتے ہیں علامہ حموینی. یہ اس کی کتاب ہے فرائض السنتین. اس کے اندر لکھا کہ نبی نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا سنو میرے صحابیوں, جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں چاہے کوئی چھوٹا چاہے کوئی بڑا ہے,
ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. 3 سطریں نور کی. اونچی بولو حضرت, 3 سطریں نور کی. اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پتا وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی بتاتا ہوں. نے کہا یا رسول اللہ جلدی بتاؤ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین, سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون ولی اللہ, علیون ولی اللہ. اندر بول ہے علیون ولی اللہ, پھر بولو علیون ولی اللہ. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کے دروازے پہ کس کا کلمہ لکھا ہے؟ بولو جی بولو. اور کسے مارنے مینو مارنا تم تو بولو کس کا ہے؟ تو کس کا کلمہ لکھا ہے؟ شیعوں کا لکھا ہے. اچھا تم نہیں سمجھا, تجھے بتاؤں کہاں کہاں یہ لکھا ہے. میری بات بھی سمجھ آ رہی نا؟ کس کا کلمہ لکھا ہے؟ شیعوں کا لکھا ہے. اچھا پہلے مجھے مولوی کی سمجھ نہیں آتی. ایک مولوی کہتا کاری بڑا مولوی لگا کرنا ہے, مجھے پتا نہیں تمہاری علی تو نماز کے راؤ گی. میں نے کہا شاباش, کس کی نماز ادا ہوئی؟ کہتا ہے جناب علی کی. میں نے کہا وہ علی نہیں جس کی نماز ادا ہوئی. تمہاری علی کی تو نماز ادا ہوئی تھی اور میں ڈنڈی پڑھ لگا مولوی. سمجھ آئی؟ ڈنڈی میں نے سمجھانی. میں نے کہا اچھا بتا کب علی کی نماز ادا ہوئی تھی؟ جب میں نے کہا کب جناب علی کی نماز ادا ہوئی تھی؟ کہتا اس وقت ادا ہوئی تھی جب رسول اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے. علی کی نماز قضا ہو گئی. میں نے کہا او ٹھٹا, قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. سویا رسول ہے, جاگ نہیں رہا ہے. اب کہتا ہے جاگنے والی کی قضا ہے. نہیں, جاگنے والی کی قضا ہے. سویا رسول ہے, علی جاگ رہا ہے. کہتا ہے جاگنے والی کی قضا ہے. آج تک کبھی کسی مولوی نے کہا کہ نبی کی قضا ہوئی تھی؟ کیونکہ دشمنی علی سے ہے. کس سے ہے؟ اس لیے کہتا ہے علی کی نماز قضا ہو گئی تھی. اب میں پوچھ رہا کیا نبی پاک نے سوتے سوتے پانی کھیل دیا جائے؟ جب ایک نماز کا وقت ایک ہے, سویا رسول ہے, علی جاگ رہا. تو ڈنڈی کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, چلا نا ڈنڈی کا پتہ کہ جان بھول کر ڈنڈی چلاتے ہیں جناب علی سے. اچھا چلو آگے چلتا ہوں, پھر ڈنڈی ایک اور پکڑ دیتا ہوں. کہتا ہے جب رسول ہے نا کعبے میں بتوں کو توڑنے کے لیے, ایک بت بہت ہی اونچا تھا, وہاں نبی کا ہاتھ نہ پہنچ سکا. میں کہتا چلو ہو سکتا ہے وہ بت کو چودھری ہو, چودھری بڑے بڑے تھے نا, کہ بت کوئی چودھری ہو. وہاں رسول کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا. لیکن بڑے افسوس سے جملہ کہتا ہوں, یہ جس رسول کی تم بات کرتے ہو نا کہ رسول کا ہاتھ بت تک نہیں پہنچ سکا, یاد رکھ لو وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں. یہ تمہارے کسی اور ہو سکتا ہے, کسی اور کا ہاتھ, نبی ہمارے نبی کا ہاتھ نہیں. ہمارا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جیسی صداقت کی گواہی تمہاری مدد سے آتی ہے کہ میرا رسول زمین پہ کھڑا ہوا, میرے رسول نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ شیعہ سنی دوستوں, جو رسول انگلی کے اشارے سے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, وہ تو محمد کی انگلی بت کو کچھ نہیں کر سکتی. کر سکتی ہے نا؟ اچھا چاہے یا یہ ثابت کر دو کہ بت اونچا تھا, چاند نیچے تھا, یا یہ ثابت کر دو بت اونچا تھا, چاند نیچے تھا. ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے جی بت اونچا تھی, اتنے کام کر سکی. چاند نیچے تھا, وہاں انگلی کام کرنی. جب اونچا ہی چاند ہے تو جو اونچی جگہ پہ اثر رکھتی ہے وہ نیچے بھی اثر رکھتی ہے. ہاں اصل میں حقیقت کچھ اور ہے. سلوات کو ہم حوالے
کہ جو مولوی بتانے نہیں کیا پر نہیں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا تھا، وہ نہیں توڑ سکے. نبی کا ہاتھ بت تک پہنچ سکتا تھا، نبی خود بت کو توڑ سکتے تھے. توڑا پتہ کیوں نہیں؟ کہ نبی کو بھی پتا تھا کہ 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے پوچھ رہے ہیں علی کتنا بلند ہے. اس لیے محمد نے خود اپنے ہاتھ سے بت کو نہیں توڑا. مولوی چلاکی بنانے لگی آگے. نبی نے کیا کہا؟ یا علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے اس بت کو توڑ دو. جب کہا نا کاندھوں پہ سوار ہو کے بت کو توڑ دو، جناب علی نے ادب سے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، یہ مناسب ہی نہیں کہ میں علی تم پہ سوار ہوں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں. کون سمجھا رہی ہے؟ انہیں مولوی دی اپنے نے چول ماری وہ سامنے ہوں گے. نبی جناب علی نے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پہ سوار ہو کے اس بت کو ذرا توڑ دے. تو آگے سے نبی نے فرمایا اے علی تو نبوت کا بدن نہیں اٹھا سکتا. آئے مولوی جبل ایک ڈنڈی کے مولوی سمجھ آ رہی ہے. میں کہتا ہوں وہ عقل کے اندھ ہو. جناب علی نے کب نبی سے کہا تھا کہ میرے اوپر نبوت رکھو؟ اگر علی کہتے نبوت رکھو، نبی کا حق ماندہ کہہ دیتا تو نبوت کا بدن نہیں اٹھا سکتا. تو سمجھ آئی بھائی؟ جناب یہ جملہ کیا کہنا ہے؟ علی کو نبی نے کہا تو نبوت کا بدن نہیں اٹھا سکتا. پھر ساتھ ہی ایک بلا فصل اور جملہ کہتا ہے علی کو نبی نے کہا کہ تو نبوت کا بدن نہیں اٹھا سکتا. فلاں بزرگ 3 میل نبی کو اٹھا کے لے گیا. میں کہتا ہوں عقل کے اندر علی تو ہے اسد اللہ، اللہ کا بول رہا اللہ کا شیر. اونچی بولو اللہ کا شیر. اگر علی اللہ کا شیر ہو کے بھی نبی کو نہیں اٹھا سکتا، وہ شب ہجرت قصبہ کراچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے گئی تھی؟ اصل میں بات یہ نہیں تھی. نبی نے بتانا تھا نبی اپنے ہاتھ سے بت کو توڑ سکتے تھے. توڑا پتہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ دنیا نے بار بار پوچھ رہا ہے شیعوں سے یہ علی کی ولایت کہاں لکھی ہے، علی کتنا بلند ہے. سمجھا رہی ہے میری بات؟ اور کہا یا علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. پوری دنیا کو علماء کو میرا چیلنج ہے، تمہاری کتاب طبقات میں ساتھ اگر اس کے اندر حوالہ نہ ہو میرا قتل معاف. اور تمام مکاتب ذکر کا یہ بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جو نبی کے 2 کاندھے تھے نا، یہ کاندھے وہاں پر مہر نبوت تھی. میرا ساتھ مہر میں نے ایک مولوی نے پوچھا مہر نبوت کیا تھی؟ کہتا تمہیں نہیں پتا. میں نے کہا بتا کیا تھی؟ کہتا ہوں کلمہ تھا. مہر نبوت کیا تھی؟ کہتے ایک کاندھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے کاندھے پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ. آپ کسی نے جھگڑا کرنا تو نبی سے کرنا. مجھے کہیں نہ میں نے نبی کو علی کو نبی کے اوپر سوار کروایا، نہ میرے ساتھ کو لڑنے کی بات ہے. لیکن بات کرنے کا یہ ضرور مجھے حق ہے کہ میرے مولا حیدر کرار نے رسول کے ایک کاندھے پہ اپنا قدم رکھا تھا تو وہ قدم کاندھے پہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ پہ تھا. بات سمجھائیں؟ رسول کا دوسرا قدم جو تھا وہ بھی کاندھے پہ نہیں ہے، علی کا دوسرا قدم بھی تھا وہ بھی کاندھے پہ نہیں تھا، بلکہ وہ مجسم رسول اللہ پہ تھا، مجسم محمد رسول اللہ پہ تھا. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس جملے کو سمجھ آئے. پتہ چل گیا نبی اپنے ہاتھ سے بت کو توڑ سکتے تھے. اس لیے نہیں توڑا کہ ہاتھ نہیں پہنچا، ہاتھ پہنچ سکتا تھا. توڑا پتہ کیوں نہیں تھا؟ نبی کو پتہ تھا 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے پوچھنا ہے علی کتنا بلند ہے، علی کی ولایت کہاں لکھی ہے، علی بن ولی اللہ کہاں لکھا ہے. تو رسول نے 1400 سال پہلے کعبے کیسی مقدس جگہ کے اندر کھڑے ہو کر پریکٹیکل عمل کر کے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کو سمجھا دیا کہ یاد رکھ لو آج دیکھ لو. سمجھا کے یاد رکھ لو آج دیکھ لو، کل علی کی ولایت پہ اعتراض نہ کرنا، کل علی بن ولی اللہ پہ اعتراض نہ کرنا. بھئی آج دیکھ لو مگر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. کاری صحابت پھر دوسری مرتبہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہے، شمال سے لے کے جنوب تک ہے، اور آج سے لے کے قیامت تک ہے، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ہے، عبدالوہاب سے لے کر امام کعبہ تک
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, ऐसा ही। दोनों के ऊपर कौन है? कौन है? अली की बुलंदी दिखाऊं? जब कानों पे सवार कर नबी ने नीचे से पूछा, अली कहाँ तक पहुंचे हो? जनाब ने मुस्कुरा कर फरमाया, या रसूल अल्लाह, अर्श मुअल्ला को पकड़ दूं? अर्श मुअल्ला को पकड़ दूं? ये मैं कहीं नहीं करी थी। अर्श मुअल्ला को पकड़ दूं? 8:30 बजे तक होता है, 9:30 उतरा। सलवात पढ़ो बाबा दे बोलो। को समझ आई है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिला मुआद मुक जाना पर ये रहता। या जिन्हें टेप तो तकलीफ याद की थी वो बार-बार कहीं रहता। जान छूटे सही। केसर मौके तो बोले मौके गया। तो समझ आ रही है ना? बिस्मिल्लाह। और समझ आ रही मेरी बात? अच्छा चल नहीं समझा, आगे चलते हैं। ये तुमने देखा हमारे चीजों के कार्यक्रम पर आलम लगा होता है। क्यों भाई मतलब लगा होता है? अलग है। पहले तो मौलवी कहते हैं अलम है ही नहीं, पता नहीं शीयों ने कहाँ से लाया। एक मौलवी टोका, उसने कहा अलम ही कोई नहीं। मैं इस टोके के सर पे गुलाब रखे कुछ अलग नहीं कि सुबह सरे सरगी मेरे टोका क्यों करता है? साथ ताज वाल राज वाल बुरा के बाल है, पूछो ना। और आया अलम कौन है ना अलम? हाँ नबी है। देख हमारे सरकार के ऊपर भी एक अलम लगा, इसका रंग क्या है? बोलो बोलो। इसके ऊपर क्या है? पंजाब। ठीक है। इसके कपड़े के फेरे के कोने कितने हैं? 3 हैं। तू नहीं ना मानता कि रसूल के नाम हमारा अकीदा है, हमारा अलम रसूल के नाम की छवि है, रसूल के नाम की नकल है। तू नहीं ना मानता? चल जा मेरा चैलेंज है। इसका रंग क्या है? और बोलो क्या है? ऊंची बोलो क्या है? अगर नबी का अलम हो सब्ज रंग का, अलम ही तुम्हारा। सबके अगर वो सुर्ख रंग का फिर भी तुम्हारा, अगर वो सफेद रंग का फिर भी तुम्हारा, अगर नबी का अलम हो स्याह रंग का तो फिर अलम है हमारा। उनको लड़ाई बोलेगा, झगड़ा बोलेगा। आप रखो, कुरान गवाह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल्लु मन अलैका फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी सिर्फ वजहुल्लाह रहेगा, बाकी सिर्फ अल्लाह का चेहरा रहेगा। और जब हर चीज फना ही हो जाएगी, इनके साथ पे कुरान रख के पूछो फिर हाशर के दिन जो अल्लाह नबी का अलम बनाएगा, इसका कपड़ा कहाँ से आएगा? लो मैं तुम्हें उस दुकान पर ले जाऊंगा, मुझे रंग बताने की जरूरत नहीं कि सफेद है, सुर्ख है, सबज है। तो बात किधर जा रही है? एक अलामा हमारे हैं जिनका नाम अलामा हुसैन बहचाना, एक आलम मेरे भाइयों के हैं जिनका नाम है अलामा मोहम्मद नबील फरंगी। एक शिया एक सुन्नी है। दोनों ने लिखा है कि कपड़ा कहाँ से आएगा। मैं उस दुकान पे ले जाता हूँ जहाँ से कपड़ा आएगा। हम समझ आ रही है? रंग तुम्हें बहुत बहुत नजर आ जाएगा। दोनों आलम देखते हैं क़यामत होने से 4 दिन पहले अल्लाह क्या मिकाईल इज़राइल इसराफील चीना पे चली, जल्दी करो जाके खिलाफे काबा को उठा के ले आओ। वाह जी वाह। उन्होंने कहा खिलाफे काबा का रंग सफेद है, सफेद है, सुर्ख है, क्या है? उन्होंने बोला क्या है? अब रंग है शियों वाला। मौलवी तो शिया का नाम द्वारा निकल कहते हैं छी ये काफर। ये मौलवी को कहने देखो बंदा काफर नहीं होता, ना घबराया करो। पता क्यों काफर नहीं होता? कहने मौलवी ने अल्लामा इकबाल को भी काफर कहा था। अल्लामा इकबाल कहाँ का रहने वाला था? सियालकोट का। वो भी सियालकोट का, मैं भी सियालकोट का। जब कहा ना भाई काफर है अल्लामा इकबाल को, अल्लामा इकबाल ने कोई गुस्सा नहीं किया, मर्द के अंदर था। उसने अपने शेर में जवाब दिया। अल्लामा साहब कहते हैं जाहिद की तंग नजर ने, अल्लामा कहते हैं जाहिद की तंग नजर ने काफिर है जाना मुझको, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं।
پاک نے فرمایا میرے علم کا رنگ ہوگا کالا. بولو کیا ہوگا؟ اب دیکھنا اگر اوپر سے علم ہے گنجا تو پھر تمہارا, اگر ہو علم کے اوپر پنجا تو پھر علم ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اگر نبی کے لوائد حمل کے کپڑے پر اس علم کے فریلے پر ہمارا کلمہ لکھو پھر علم ہمارا, آپ کا لکھو پھر علم تمہارا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں سمجھ آئی, میرا آخری فضائل کا جملہ سمجھنا ہے. پھر کیا ہے لکھا ہے, میں کہتا ہوں چلو میں نے کہا ہے سبز ہو پھر بھی تمہارا, سرخ ہو پھر بھی تمہارا, سفید ہو پھر بھی تمہارا. ہاں اگر نبی کا علم اوپر سے گنجا ہو پھر بھی تمہارا, اگر اوپر پنجا ہو پھر علم ہے ہمارا, اگر اس کے کپڑے پہ تمہارا کلمہ لکھو پھر بھی علم تمہارا, اگر ہمارا کلمہ لکھو پھر بھی ہمارا. اگر پھر سمجھ نہیں آئی تو اگر نبی کا علم حشر کے دن تمہارے امام کو ملے پھر علم تمہارا, میرے امام کو ملے پھر علم ہے, ہم بولا علم ہے. اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تمہارا علم ہوگا, اس کے اوپر کچھ ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں ہوگا. فرمایا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا چاندی کا قبضہ ہوگا. کیا ہوگا؟ چاندی کا شاہ جی سمجھ آئی, چاندی کا قبضہ ہوگا. وہاں پنجا نہیں لکھا بھی میں ثابت نہ کر سکوں, میں نے جملہ وہ کہا جو لکھا ہے چاندی کا قبضہ ہوگا. آگے سے قبضے سے پنجا ثابت کر دیتا ہوں, اور قبضے کی ہر اس بندے کو سمجھ آئے گی جو میری طرف دیکھے گا, جو میری طرف نہیں دیکھے گا اسے قبضے کی سمجھ نہیں آگے. نبی نے فرمایا حشر کے دن میرے علم پر چاندی کا قبضہ ہوگا. مولویوں زبانی قبضہ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ علماء کا مقولہ ہے کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے. اور ایک قبضہ ہے ہاتھ. نبی نے فرمایا حشر کے دن میرے علم پر کیا ہوگا؟ چاندی کا قبضہ. رنگ بھی شیعوں والا, ان پنجابی شیعوں والا. اب دیکھنا سلوائے حمل کے فیرے پر میں نے جو کہا ہے وہ لکھا ہو تو تمہارا, اگر وہ لکھا تو ہمارا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے اس علم کے فریلے پر کچھ لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا. جنت کے دروازے پہ لکھا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا؟ نبی نے فرمایا کل تو فرمایا تھا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بولو حضرت علی علی رنگ بھی شیعوں والا, کلمہ بھی شیعوں والا, پنجا بھی شیعوں والا. آخر میں میں نے جملہ یہ کہا ہے اگر حشر کے دن تمہارے امام کو ملے پھر علم تمہارا, اگر ہمارے امام کو ملے پھر علم ہے جب امام ہی ہمارا ہے تو پھر علم ہے. بڑی بہترین کتاب ہے میرے بھائیوں کی جس کا نام ہے معارج النبوت. شاہ صاحب لکھنے والے ہیں ملا معین الدین کاشفی اہل سنت, وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب حشر کے دن نبی کا علم بن جائے گا اللہ تمام فرشتوں سے کہے گا فرشتوں مل کر اسے اٹھاؤ. لیکن فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی, علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. وہ اتنا چھوٹا علم نہیں ہوگا, وہ اتنا بڑا علم ہوگا جس کا ایک کونا مشرق میں ہوگا, دوسرا کونا مغرب میں ہوگا, تیسرا بالکل عین سینٹر میں ہوگا. اور نبی پاک نے فرمایا جس بندے کو اس کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. جہنم کی آگ, بولا جہنم کی آگ. معین الدین کاشفی لکھتا ہے جب علم بن جائے گا نا اللہ فرشتوں سے کہے گا مل کر اس کو اٹھاؤ. لیکن فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی, علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. اللہ کہے گا بارے کہیں گے, اللہ کہے گا فرشتوں تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ فرشتے کہیں گے بارے نا اس کا وزن زیادہ, ہماری طاقت کم ہے. ان وزن زیادہ ہے, طاقت کم ہے. اللہ پوچھا فرشتے بندے نہیں نا, کون ہے؟ نوری مخلوق ہے. تو جس علی کا مقابلہ نوری نہیں کر سکتے, میں کچھ نہیں کہتا, جس علی کا مقابلہ نوری نہیں کر سکتے اس کا تو دنیا میں مقابلہ کر سکتا نہیں نہ کر سکتا. لیکن جب فرشتے جواب دیں گے بارے نا ہم سے نہیں اٹھایا جاتا, میں نے بھی کاشی دیکھا اس وقت پھر ان مولویوں کا اللہ جواب دے گا اینا این اصلی میرا شیر کہاں ہے, میرا شیر کہاں ہے. مولا فرمائے کہ اللہ علیہ بیت اللہ میں حاضر ہوں. اللہ آواز دے گا کہ یا علی آج اس طرح اس علم کو اٹھاؤ جیسے تم نے خیبر میں علم کو اٹھایا. لیکن وہ علم جس پر فرشتوں کی طاقت ختم ہو گئی میرے مولا حیدر کرام اس علم کو پھولوں کے گلدستہ کی طرف اٹھائے گا. بڑا
نماز میں نبی کا نام لے کے چلیں گے نا، اکیلے بھی ہوں گے، ایک طرف امام حسن ہوں گے، ایک طرف امام حسین ہوں گے، درمیان میں جناب علی ہوں گے، علم کو لے کے چلیں گے۔ اب نبی نے فرمایا جس بندے کو اس کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اب ان سے پوچھو سلام کے نیچے کون ہے؟ آپ نے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو، اس علم کے نیچے کون ہے؟ اب تمہاری کتاب ہے موطأ القربہ، سید علی حمدانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس علم کے نیچے کون آئے گا؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا ہمارے شیعہ، ہمارے ان کو ذرا ہمارے شیعہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ آج تک یہ گھر اس طرح آباد نہیں ہو سکا۔ دو جملے تبرکم کر رہا ہوں۔ ایک بی بی ہے جس بی بی کا نام ہے جناب ام الفضل۔ یہ بی بی بیان کرتی ہے کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی، میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ رسول اللہ کے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے گر گیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں ساری رات سوئی نہیں، روتی رہی اور اس انتظار میں رہی کب صبح ہو میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں اور ان کو اپنا خواب سناؤں اور وہ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ جب صبح ہوئی بی بی چلتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس فرماتی یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں۔ فرمایا کس وجہ سے پریشان ہوں؟ بی بی فرماتی ہے میں نے رات کو خواب دیکھا تمہارے گوشت کا ٹکڑا میری گود میں آ کے گر گیا ہے۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب نبی فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے ام الفضل تو گھبرا نہیں، میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام حسین ہوگا اور تو اس کی پرورش کرے گی۔ یہی بی بی کہتی ہے آخر وہ وقت آیا، میں انتظار میں رہی کب وہ وقت آئے۔ آخر وہ وقت آیا، میرے مولا حسین بادشاہ کی دنیا پہ آمد ہوئی۔ بی بی فرماتی ہے میں چلتی چلتی اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ نے نوازا عطا کیا ہے۔ کہتی ہے میں نے جب مبارک دی نا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ نے آپ کو نوازا دیا ہے، آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں ام الفضل تو نہیں جانتی کہ جب نے مجھے حسین کی بشارت دی ہے، ادھر جبریل کربلا سے مٹی لے کے آ گیا ہے، اس نے ہمیں مجھے کہا کہ تمہارے اس نواسے کو تمہاری امت بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں قتل کر دے گی۔ ایک جملے کو سن کر بی بی کہتی ہے میں جلدی سے آئی کہاں جہاں حسین کی ماں بیٹھی تھی۔ آ کے بی بی نے کہا مرشد زادی میں نے تو تیرے بابے کو حسین کی مبارک دی ہے تو وہ تو رو رہے ہیں، دارو پکار رو رہے ہیں۔ بی بی پوچھتی ہے تو نے رونے کی وجہ نہیں پوچھی، کیوں روتے ہیں؟ بی بی کہتی ہے میں نے پوچھی ہے۔ بی بی کہتی ہے کیا بتائیے؟ کہتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں تمہارا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ جب یہ جملہ کہتے ہیں شہید ہو جائے گا، خدا کی قسم بی بی برداشت نہیں کر سکی، کھڑی جلدی سے اٹھی وہاں آئی جہاں اللہ کے نبی بیٹھے تھے۔ آ کے بی بی نے جملہ کہا بابا کیا تم نے واقعی فرمایا ہے میرا حسین شہید ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں میری بیٹی تیرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا۔ بی بی فرماتی ہے اچھا یہ تو بتاؤ جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ فرمایا اس کا بابا علی تو ہوگا؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا میں ہوں گی؟ فرمایا آپ بھی نہیں ہوں گی۔ فرمایا اس کا بھیا حسن تو ہوگا؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ جب کہا کوئی بھی نہیں ہوگا، اب بی بی رو کے کہتی ہے شیعہ تمہیں شیعہ ہونا مبارک ہو، تم اس بی بی کی دعا کا صلہ ہو۔ بی بی رو کے کہتی ہے کہ بابا پر انصاف کر، جب آپ بھی نہیں ہوں گے، اس کا بابا بھی نہیں ہوگا، میں بھی نہیں ہوں گی، اس کا بھائی بھی نہیں ہوگا، تو میرے بیٹے حسین کو کون روئے گا؟ تب کہنے کون روئے گا؟ اس وقت نبی نے فرمایا میری بیٹی گھبرا نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جن کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جن کی بیویاں تیری بیویوں کو روئیں گی، جن کی بیٹیاں تیری بیٹیوں کو روئیں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔